آج کی بات میں ہم بات کریں گے، بہت سے دوستوں کی فرمائش تھی، کہنا تھا، اصرار تھا کہ بھگت کبیر کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں کیونکہ پر مفہوم ہیں، ان کے اشعار ہیں، سبق ہے، انسانیت ہے ان میں۔ تو بھگت کبیر کے بارے میں ایک دو اور پوائنٹ میں مزید اضافہ کر دوں، آپ کی اور ہماری نالج میں آئے کہ بھگت کبیر کا سلسلہ جو ہے، بھگت کبیر کس کو مانتے تھے، کس کے دست شفقت میں تھے۔ ان کے پیر جو تھے، ان کے بڑے جو تھے، وہ ایک روحانی شخصیت تھے، ان کا نام تھا رامانند۔ رامانند کہتے ہیں کہ 15ویں صدی میں بہت بڑی روحانی شخصیت تھے، تو وہ اپنے دست شفقت میں کسی کو بہت کم ہی لاتے تھے، تو مگر بڑا نام تھا ان کا۔ ان کی محفل میں کہتے ہیں مسلمان اور ہندو دونوں شرکت کرتے تھے، تو بڑی محفل لگتی تھی، بڑا انسانیت کا درس ہوتا تھا اور روحانی شخصیت تھے۔ تو بھگت کبیر نے کہتے ہیں کہ ایک نیا طریقہ استعمال کیا کہ میں ان کی دست شفقت میں کس طرح آؤں، تو وہ ندی میں، گنگا ندی میں نہانے کے لیے صبح سویرے جاتے تھے، تو وہاں سے سیڑھیوں کا ایک پروسیس ہوتا ہے، تو بھگت کبیر نے کیا کیا کہ منہ اندھیرے اس سیڑھیوں پر لیٹ گئے۔ جیسے ہی صبح سویرے، جیسے ہی ہلکی روشنی ہوئی تو رامانند آئے، تو انہیں نظر نہیں آیا اور ان کا پاؤں ان کے سر سے لگ گیا بھگت کبیر کے۔ تو بھگت کبیر کے سر سے جیسے لگا تو رامانند کے منہ سے ایک آہ نکلی، کہا کہ رام رام۔ تو وہ کہنا تھا کہ بھگت کبیر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے منتر مل گیا، یعنی مجھے آپ کی دست شفقت مل گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں رامانند مجبور ہوئے اور ان کو اپنی صحبت میں لے لیا۔ وہ اکثر کہتے ہیں کافی عرصے تک رامانند کی دست شفقت میں رہے تھے اور ان سے کافی درس لیا تھا۔ تو آتے ہیں ان کے شعر پہ، تو ہندی میں ان کا شعر ہے، پھر ہم آئیں گے مفہوم پر۔ تو بھگت کبیر کہتے ہیں کہ باغوں میں نہ جا رے، تیری کایا میں گلزار، سہس کمل پر بیٹھ کے تو دیکھے روپ اپار۔ اب باغوں کو کہتے ہیں کہ باغوں میں تو در در پھرتا ہے، باغوں میں جاتا ہے اپنے خوشی کے لیے، اپنی طبیعت کے لیے، جس طرح ڈاکٹر صاحب وغیرہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ تو جاتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، تو کہتے ہیں باغوں میں نہ جا، تیری کایا میں گلزار کا مطلب ہے گلزار ہے، سبزہ زار ہے، کایا کہتے ہیں اپنے وجود کو، اپنے اندر کو۔ تو بھگت کبیر کہتے ہیں تمہارے اندر میں گلزار ہے، تمہارے اندر میں وہ سب کچھ رہا ہے۔ دوسرے دوہے کے مصرے میں ایک سوالیہ نشان ہے، وہ اس پہ کہتے ہیں سہس کمل پر بیٹھ کے تو دیکھے روپ اپار، یعنی سہس کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں، کنول یعنی جو ہم باغوں میں دیکھتے ہیں، پنکھڑیاں دیکھتے ہیں، پھول دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس پر بیٹھ کے روپ اپار، یعنی بہت سے رنگ تو دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے، مگر ساری دنیا کا رنگ، ساری دنیا کی خوشی تمہارے اندر موجود ہے۔ اب اس کے لیے چاہوں گا کہ ایک کتاب کی کوٹیشن آپ کو بتاؤں کہ دلائی لاما روحانی شخصیت ہیں، یہ ایک گدی ہے بدھزم کی، تبت میں، چائنا میں یہ سلسلہ ہے۔ 14 دلائی لاما ہیں، ابھی چل رہے ہیں، 2012 سے انہوں نے کیئر ٹیکنگ سنبھالی ہے، روحانی گدی، 85 ایئر ان کی عمر ہے۔ ان کی کتاب ہے آرٹ آف ہیپینس، یعنی خوشی کا فن۔ وہ اس کے پہلے چیپٹر میں کہتے ہیں کہ خوشی کے ذرائع ہوتے ہیں، ریسورسز آف ہیپینس ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے ہی لائن میں بڑی کمال کی بات کرتے ہیں دلائی لاما، وہ کہتے ہیں خوشی دراصل ہمارے ذہن کی پیداوار ہے، اور بیرونی جتنے بھی عوامل ہیں خوشی ان میں حائل نہیں ہوتی، خوشی ان سے نہیں ملتی۔ اسی چیز کو نفسیات دان بھی کہتے ہیں کہ یہی خوشی ایک ایڈاپٹیشن کا عمل کہلاتی ہے، یعنی ایک خوشی اگر ہمیں وقتی طور پر مل جائے تو اس کے بعد پھر اسی سیم پوزیشن میں آ جاتی ہے، وہ لمحات، وہ پوزیشن ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں۔ جیسے ایک ایگزامپل دیتے ہیں نفسیات دان، کہتے ہیں کہ اگر آپ کی تنخواہ بڑھتی ہے تو آپ فوراً خوشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر چونکہ وہ ایڈاپٹیشن ہو جاتی ہے، آپ اس میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر آپ اسی سیکنڈ عمل میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد نفسیات دان کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا عمل چاہے دولت کا ہو، چاہے شہرت کا ہو، چاہے عزت کا ہو، ایک وقت خوشی دیتا ہے، اس کے بعد پھر ٹھہراؤ، آپ اسی چیز پر، اسی وقت پر آ جاتے ہیں۔ جو مکمل خوشی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس کے لیے دوسری ایگزامپل آپ کو دوں کہ ڈیل کارنیگی نے کتاب لکھی ہے اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، پریشان ہونا چھوڑیے۔ اس میں 7
सुनहरी तरीके बताते हैं कि परेशानियों से निकलकर आप खुशियों में किस तरह मुब्तला हो सकते हैं। उसके लिए पहले उस चैप्टर में कहते हैं 7 सुनहरी तरीके में डेल कार्नेगी कहते हैं कुछ अर्सा पहले मैंने रेडियो में इंटरव्यू दिया था और लोगों ने वहाँ मुझसे पूछा था, रेडियो में एंकर ने मुझसे पूछा कि आप हमें बताएं कि पूरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक आपने क्या सीखा है। तो डेल कार्नेगी लिखते हैं इस किताब में, मैंने कहा कि पूरी ज़िंदगी में मैंने ये सबक सीखा है कि मैं अपने ज़हनी तौर पर उस सोचों से आशनाई हासिल कर लूँ। यानी पूरी ज़िंदगी में मुझे ये सबक मिला कि जो मेरी सोचों की पैदावार है मैं उन्हें समझ सकूं। यानी यही सोच हमें गम की तरफ ले जाती हैं, यही सोच हमें खुशियों की तरफ ले जाती हैं। अगर हम अपने ज़हन को सही तौर पे इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिविटी में इस्तेमाल करेंगे तो यही खुशी, यही ज़हन, यही अंदर, यही वजूद हमें खुशी देगा। एक नॉर्मन की बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है, वो है कि कहते हैं कि हम वो नहीं हैं जो हम ख़ुद को समझते हैं, हम वो नहीं हैं जो हम ख़ुद को समझते हैं, हम वो हैं जो हमारा ज़हन सोचता है। यानी पूरा डिपेंड हमारे ज़हन, हमारे वजूद, हमारी सोच पर करता है। तो भगत कबीर कहते हैं कि सहस कमल पर बैठ के तू देखे रूप अपार, तुम इस तरह रूप अपार नहीं देख सकते, तेरी काया में गुलजार है, बागों में जाने की ज़रूरत नहीं है। यही खुशी का दर्स है, यही खुशी का सबक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।